الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنها لا تعمى الأبصار فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال ربنا عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة كالحجارة أو أشد قسوة. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم ارحمنا واغفر لحينا وميتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. رمضان تو تقریباً گزر گیا. آپ اپنا دل دکھائیے، اس کا کیا حال ہے؟ رمضان تو تقریباً ختم ہونے والا ہے. آپ اپنے دل کی کیفیت سنائیں، اس کا ماجرا کیا ہے؟ وہ رمضان اسی دل کو چمکانے کے لیے آیا تھا. دوسرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ کے دل کی آنکھیں ہیں، کیا آپ کا دل دیکھتا ہے؟ کیا آپ کے دل کی نظر تیز ہے یا کم ہے؟ میں نے جو آیت پڑھی اس کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ کے دل کے دیکھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. آپ کا دل، آپ کا ہم میں سے ہر شخص کا اپنا اپنا. اس دل کا ماجرا سنائیں، اس کی کیفیت بتائیں، اس کو ٹٹولیں. جو آیت میں نے پڑھی، اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں دل ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں. جو سینے میں دل ہے، بتائیے وہ اندھا ہے یا بینا ہے؟ وہ نابینا ہے یا دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان انسانوں پہ ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے سختی میں ہو گئے. آپ بتائیں آپ کا دل نرم ہے یا سخت ہوا ہے؟ اپنے اپنے دل کا قرآن کی آیات کی روشنی میں جائزہ لیتے جائیں، کہاں کھڑے ہیں. اس ماہ سے زیادہ عام طور پر قرآن
کسی بھی مہینے میں اجتماعی طور پر پڑھا سنا نہیں جاتا۔ اس رمضان کے اختتام پر یہ اپنا حساب کیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اس اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اپنے دل کا بتائیے، اتنا قرآن سننے کے بعد ایمان بڑا ہے یا انتظار کر رہے ہیں ختم قرآن ہو تو اپنا ہم کام اور وارداتیں شروع کریں؟ زادتہم ایمانا تلیت علیہم آیاتہ، ان کے سامنے جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آپ بتائیں آپ کا دل کس کیفیت میں ہے؟ اس دل کو پھر اپنے دل کو سامنے رکھ کر سوچئے، یہ میں دل اللہ کو دکھا سکتا ہوں؟ اپنے دل کو ہتھیلی پر رکھ کر سوچئے، یہ میرا دل اس قابل ہے کہ میں اپنے رب کو دکھاؤں؟ شکل پہ، صورت پہ، جسم پہ محنت کیجئے، ان کا حق ہے، لیکن اصل جو اللہ نے دیکھنا ہے وہ دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ رمضان کے اختتام پر حساب تو لگائیے کہ یہ دل جس کو اللہ دیکھ رہے ہیں، میں اپنا دل اللہ کو دکھانے کے قابل بھی ہوں؟ حساب اپنا کیجئے۔ پھر ایک اور سوال ہے، آپ کا دل سوچتا ہے یا نہیں سوچتا؟ رمضان میں اس کی سوچوں میں کوئی تبدیلی، کوئی اضطراب، کوئی لہر، کوئی موج، کوئی کیفیت میں تبدیلی آئی ہے یا پہلے کی طرح ہی دھڑک رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کر رکھا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کیا ہے۔ آیت کی سنگینی کا کبھی احساس ہوا ہے؟ بہت سے لوگوں کو، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے اللہ فرما رہے ہیں ذرأنا، ہم نے پیدا کیا ہے۔ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ کیسے، وہ لوگ کون ہیں جو اس کثیر میں شامل ہیں جو دوزخ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، ہم سب کے ہیں، لا یفقہون بہا، ان دلوں سے وہ سوچتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی نگاہیں ہیں، ان سے دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، ان سے سنتے نہیں ہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، دیکھنے کو انسان ہیں لیکن چوپایوں جیسی زندگی گزارتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ ان چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے احکامات سے غافل ہیں۔ بتائیے آپ کا دل سوچتا ہے؟ آپ کے کان اللہ کے پیغامات کو سنتے ہیں؟ آپ کی نگاہیں اللہ کے پیغامات کو دیکھتی ہیں؟ افطار کا وقت نہ بتائیے، سحری کا حساب نہ لگائیے، اپنے دل کو دکھائیے، اپنے دل کو ٹٹولیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، رمضان، یہ صیام، یہ لیلۃ القدر، یہ طاعت راتیں، یہ قرآن ہی قرآن، یہ نیکی کی فضائیں، یہ اللہ کی رحمتیں، یہ نعمتیں، یہ دعاؤں کے انبار، ان کے درمیان میں جینے والا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ،
تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ذکر کے معاملے میں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. اس کیفیت میں بھی وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہ ہو سکے. پھر اپنے دل کا بتائیے. قرآن سنتے آئے, پڑھتے آئے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ تعالیٰ نے شاندار بات نازل کی ہے, شاندار کلام اتارا ہے. شاندار, احسن سب سے شاندار, سب سے شاندار کلام سن کر آج آپ کا دل کیا کر رہا ہے, کہاں کھڑا ہے. شاندار لٹریچر, ادب پڑھنے کے بعد انسان کے الفاظ کے چناؤ میں فرق آتا ہے. اس کے سوچ کے میں, اس کی فکر میں, اس کے الفاظ کے چناؤ میں, اظہار خیال میں ایک نمایاں فرق آتا ہے. یہ عام انسان کا تخلیق کردہ ادب پڑھنے کے بعد ادب والے اپنی گفتگو سے پہچانے جاتے ہیں. ان کے الفاظ کو, ان کے جملوں کو تولا جا سکتا ہے, پرکھا جا سکتا ہے. ان کے الفاظ کی قیمت ہوتی ہے. آپ نے سارا مہینہ بطور خاص نزل احسن الحدیث, سب سے شاندار کلام اور گفتگو کو سننے کے بعد آپ کے دل پہ کیا اثر ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ شاندار گفتگو اور کلام اتار دیا. کتابن, ایک کتاب ہے, متشابہن, اس کے تمام اجزاء ہم آہنگ ہیں, ملتے ہیں, ایک وجود ہیں. آیتیں مختلف ہیں لیکن وجود ایک بنتے ہیں. الفاظ مختلف ہیں لیکن ہم آہنگی کی وجہ سے ایک بات بنتی ہے. مثانیہ, بار بار یہ دہرائی جانے والی کتاب ہے. تقشعر منہ جلود الذین, اس سے ان لوگوں کی جلدیں, ان کی سکن, ان کی جو کھال ہے, تقشعر کپ کپا اٹھتی ہے. الذین یخشون ربہم, جن کو اپنے رب کی خشیت نصیب ہوتی ہے. ثم تلین جلودہم, پھر ان کی یہ جلدیں کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. وقلوبہم الی ذکر اللہ, وہ اپنے نرم دل کی وجہ سے رب کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے اس قرآن کو سننے کے بعد رمضان کا اختتام ہونے والا ہے, آپ کے دل کا حال کیا ہے؟ کہیں یہ ارادہ تو نہیں کیا رمضان گزر جائے تو پھر نمازیں چھوڑنا شروع کر دوں گا. کہیں یہ ارادہ تو نہیں کیا رمضان میں مسجد میں نظر آتا تھا, اس کے بعد رمضان کے بعد نظر نہیں آؤں گا. کہیں یہ تو نہیں سوچا ہوا جلدی جلدی رمضان ختم ہو تو پھر فل ٹائم اپنی بزنس کو اور اپنے کاروبار کو اور اپنی جاب کو دیتا رہوں گا, پھر نمازیں باجماعت بھی اور ویسے بھی چھوڑ دوں گا. اتنی شاندار کتاب پڑھنے کے بعد اپنے دل کا پھر ایک حساب لگائیے. اپنے اس دل کو کس کے پیچھے آپ لگا دیتے ہیں؟ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل کی ایک خاص حالت ہو منع کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا, اس کی اطاعت نہ کرنا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اور اس آیت میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد کا پیغام دے رہے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اپنے آپ کو ڈٹ کر کھڑا رکھنا ان لوگوں کے ساتھ, الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی, جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں. یریدون وجہہ, وہ رب کو پکارتے رہتے ہیں, وہ اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم, ان سے اپنی نگاہیں ہٹا کے دائیں بائیں نہ کرنا. ترید زینت الحیات الدنیا, کہ ان نیک لوگوں سے جو رب کو پکار رہے ہیں, رب کی رضامندی ڈھونڈ رہے ہیں, ان سے اپنی نگاہیں ہٹا کر ایسے ترید زینت الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کی یہ چمک کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگا لینا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, اور ایسے شخص کی بات نہ ماننا, ایسے شخص کے پیچھے نہ چل پڑنا جو اغفلنا قلبه عن ذکرنا, ہم نے اس کے دل کو اپنے ذکر کے معاملے میں غافل کر دیا ہے. واتبع ہواہ, اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے 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 چلا جا رہا ہے. وکان امرہ فرطا, اور اس کی باتیں اور بات اور معاملہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے. واصبر نفسک,
اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ملا کے جوڑ کے رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اسی شخص کے دین پہ ہوتا ہے، اسی شخص کے دین پہ ہوتا ہے جس کا وہ دوست ہوتا ہے. نمازی کے ساتھ بیٹھو گے تکبیریں آ جائیں گی، رکعتیں پتہ لگ جائیں گی، اذکار پتہ لگ جائیں گی، اٹھ کے وضو کرنا شروع ہو جائے گا، شرم و شرمی نماز پڑھنا شروع ہو جاؤ گے. بدکار انسان کے ساتھ بیٹھو گے وہ گناہ کو لذیذ بنا کے پیش کر کے گناہ گار کر دے گا. گانے سننا شروع کرو گے، ان کے بول یاد ہو جائیں گے، تمنا ہوگی کوئی ایسا ہو، کوئی یہ ہو کہ یہ منظر ہو. قرآن کی آیتیں پڑھانے والوں کے ساتھ بیٹھو گے، قرآن تمہارا آئینہ بن جائے گا. المرء علی دین خلیل. پھر رمضان گزر رہا ہے، اپنے دل پر نکتے گن کے بتائیں کتنے نکتے ہیں. اپنا حساب کیجئے، دنوں کا نہ بتائیں کہ 29 کا یا 30 کا. رویت ہلال کے مسئلوں میں نہ پڑھیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. جو حکومت کا ادارہ کام کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اس کی فکر میں نہ جائیں کہاں پہ چاند نظر آیا کہاں نہ آیا. آپ کے دل کے اوپر کتنے ستارے ہیں، کتنی کالک ہے اور کتنے خوبصورت اعمال ہیں وہ بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب، مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے، نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب ایک ایمان والا اسلام والا گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نکتہ لگا دیا جاتا ہے. ایک. اب اپنے دل کا بتائیں، میں اپنے دل کا دیکھتا ہوں اس پہ کتنے نکتے لگائے ہوئے ہیں. اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے تو اپنے دل کا حساب لگائیں. کفن میں لپٹنے سے پہلے اپنا حساب کرنا ہے تو اپنے دل کے وہ کالے نکتے یاد کریں. وہ اعمال جو کیے تھے برے، وہ وقت چلا گیا، وہ ماضی بن گیا، اللہ کے ہاں وہ حال رہے گا اور مستقبل میں سامنے آئے گا. اپنے دل کا بتائیں اس پہ کتنے کالے نکتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا تَابَ، جب وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، واستغفر، اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، سُقِّلَ قَلْبُهُ، اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے. پہلے کالے نقطوں کا حساب کر کے پھر بتائیں چمکنے میں چمکانے میں کتنی محنت کی ہے. رمضان جا رہا ہے، اپنے دل کا تو حساب کر لیجیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن زَادَتْ وَإِن زَادَ، اگر وہ بندہ گناہوں میں بڑھتا جائے، زادت، وہ کالے نقطے بھی بڑھتے جاتے ہیں، وہ کالے نقطے بڑھتے جائیں گے دل پر، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ کالے نقطے اس کے سارے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، اس کے دل پہ غالب آ جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو قرآن کی ایک آیت ہے نا جس میں ایک زنگ کا ذکر ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اپنے کرتوتوں اور کاموں کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر زنگ لگ گئے تھے. وہ زنگ جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ یہی کالے نقطے ہیں جو بڑھتے بڑھتے اتنے دل پہ حاوی ہوتے ہیں کہ اس پہ زنگ لگ جاتا ہے. سوال یہ ہے آپ کا دل چمکیلا ہے یا زنگ آلود ہے؟ 8 اور 20 کے مسئلوں میں پڑھ کے یہ چمک نہیں آئے گی. یہ تب آئے گی جب 8 اور 20 پڑھو یا 2 یا 4 پڑھو، لیکن قرآن کی آیتوں سے اس طرح جڑو کہ قرآن ہو اور قیام ہو اور آیت ہو اور بندے کا دل ہو، نگاہوں سے آنسو نکلتے ہوں، اس کے بعد وہ سیرت کا حصہ ہو، لا شعور میں آیتیں جگمگ کرتی ہوں. رمضان جا رہا ہے، اپنے دل کی کیفیت تو بتائیں. پھر آپ سے یہ میں نے سوال کیا کہ آپ کا دل دیکھتا ہے یا اندھا ہے؟ آپ کا دل چمکیلا ہے یا زنگ آلود ہے؟ آپ کا دل سوچتا ہے یا جو قرآن کہتے ہیں وہ دل نہیں سوچتے اس جیسا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی روشنی میں، وہ دعا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل سے پناہ چاہتے تھے جس دل میں ڈر ہی نہ ہو، اللہ کی خشیت ہی نہ ہو.
اپنے دل کا دیکھیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے یا اس کو اس میں ڈر ختم ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس کو خشوع ہی نصیب نہیں ہوتا، جس کو رب کی توجہ ہی نصیب نہیں ہوتی، جو رب کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، وہ دل جو اللہ کی طرف اس کا خیال ہی نہیں جاتا. اے اللہ میں اس دل سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اپنے دل کا بتائیں کہ وہ صرف ایک جسم کے اندر لگا ہے جو بھوکا پیاسا وقت گزارتا ہے، اذان ہوتی ہے کھا پی کے، پھر بے نماز، پھر ٹی وی کے ساتھ، پھر میوزک، پھر ڈرامہ، پھر بے پردگی، پھر گپ شپ، پھر وہ غافل. یا وہ سوچتا ہے، وہ رب کے قریب جاتا ہے، وہ اپنا حساب کرتا ہے، وہ آپ کی آنکھوں کو رلاتا ہے، وہ آپ کے ہاتھوں کو گناہ سے روکتا ہے، وہ آپ کی اسکرین پہ منظر آئے تو وہ کہتا ہے بند کر دو، یہ تمہارا رتبہ نہیں ہے. آپ کا دل کیسا ہے؟ یہ اس دل کا حساب ہمت سے کرے نا، اپنے ساتھ تو سچے ہوں. یہ جو کیفیتیں ہیں انسانی نفسیات کو ان احادیث کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں علماء کرام اپنے طلباء کو، صحیح قرآن سے ہدایت دینے والے اپنے چاہنے والوں کو یوں سمجھاتے ہیں کہ لوگوں یہ جو گناہ کرتے ہو نا، اعلموا ان الذنوب تورث الغفلہ، یہ جو گناہ کرتے ہو ان گناہوں کی وجہ سے یہ گناہ تمہیں غفلت میں لے جاتے ہیں. گناہ کرو گے نیکی کا دل نہیں کرے گا، غافل ہو جاؤ گے. گندی فلمیں دیکھنے کے بعد بندے کو قیام کا کیا لطف آئے گا؟ گانے سننے کے بعد تلاوت کی لذت کیوں آئے گی؟ بے پردگی میں جینے کے بعد اور کلچر بنانے کے بعد حیا کا احساس بیٹی میں کیوں آئے گا؟ صبح و شام نظام تعلیم میں لڑکوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر اور لڑکیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں، ان کو کیا پتہ جہاد کیا ہے؟ ان کو کیا پتہ امت کیا ہوتی ہے، غیرت کیا ہوتی ہے؟ ان کو کیا احساس ہوگا کہ ایک بیٹی، ایک ماں، ایک باپ، اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اعلموا ان الذنوب تورث الغفلہ، جان لو کہ گناہ غفلت کو لے کے آتے ہیں. والغفلۃ تورث القسوہ، اور غفلت کی وجہ سے انسان کے دل میں سختی آتی ہے، اور دل میں جب سختی آ جائے والقسوۃ تورث البعد عن اللہ، اور جب دل میں سختی آ جائے تو اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اور جب اللہ سے دوری ہو جاتی ہے والبعد من اللہ یورث النار، اور اللہ سے دوری انسان کو آگ کا وارث بنا دیتی ہے، آگ کا وارث بنا دیتی ہے. سفر شروع ہوتا ہے گناہ سے، گناہ کے لاکے جاتا ہے غفلت میں، غفلت ڈال دیتی ہے انسان کے دل کی سختی میں، اور سختی لے جاتی ہے انسان کو دوزخ میں. بتائیے تو آپ کا دل نرم ہے یا سخت ہے؟ حساب کیجئے. رمضان تو جا رہا ہے، اگر چند دن کا رمضان اور اس کی نیکیاں سمیٹنے کا ارادہ کیا تھا اور بعد میں برائیوں کے ارادے پھر ہیں، خواہشیں دبی ہیں اور پھر جنم لے رہی ہیں، وقت ختم ہونے کا انتظار ہے اور اس کے بعد پھر اسی طرح کا ایک جینا بیکار ہے، تو پھر اپنے دل کا جائزہ لیجئے ہوا کیا. اور پھر ایک طرف اپنی اولاد اور مال کو ایک طرف ہاتھ پہ رکھ لیں. یہ ساری کی ساری جائیداد، مال، اولاد، رشتے ایک ہاتھ پہ رکھ لیں. قیامت کے دن یہ سارے کے سارے کام نہیں آئیں گے، یہ ختم. جو چیز آپ کے ہاتھوں میں ہوگی اور اللہ کہیں گے یہ دکھاؤ، وہ قرآن کی اس آیت میں ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون. ہم اپنے باپ کو، ہم اپنی ماں کو اس وقت نفع نہیں دیکھ سکیں گے. ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں اور بہنوں اور بھائیوں کو اس دن نہیں نفع دے سکیں گے. ہم ماں کو اور باپ کو آج پیار کرتے ہیں
اولادوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اس دن ہم ان کو نفع نہیں دے سکتے، ہم بے بس ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کوئی مال، کوئی بیٹے نفع نہیں دیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس صاف ستھرا پاکیزہ دل لے کے آئے گا۔ اپنے دل کا بتائیے، وہ قلب سلیم ہے، وہ قلب طیب ہے، وہ مبارک ہے، وہ چمکیلا ہے، وہ پاکیزہ ہے، یا وہ زنگ آلود ہے، یا وہ کالا ہے، آلودہ ہے، غلیظ ہے، بدبودار ہے، یا وہ قلب سلیم ہے۔ یہ ساری جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، کان سے سنتے تھے نا، کان سے سنتے ہو۔ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں ان فی ذالک، آپ میں سے اگر کسی کے کان نہ ہو تو وہ آیتیں نہیں سن سکتا، لیکن ایک سماعت اللہ تعالیٰ قرآن میں اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب۔ ان آیتوں میں، اس قرآن میں اس کے لیے یاد دہانی ہے جس کا کوئی دل ہو، او القى السمع وهو شہید، اور اس نے پورے یکسو ہو کر کان لگائے ہوں قرآن کے ساتھ۔ آپ کے قرآن کے ساتھ کان کی حد تک تو کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے، دل کے اندر کیا کیفیتیں تھیں، رمضان جا رہا ہے، اس کا تو حساب دیجیے۔ لوگوں، دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ کے اپنی قبر، اپنی آخرت اور اپنے دل کا معاملہ دیکھنا شروع کر دیجیے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کی کیفیتیں بدل دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اے اللہ جو قرآن ہم سن رہے ہیں، یہ قیامت کے دن ایک طرف قرآن کھڑا ہوگا، ایک طرف ہم ہوں گے۔ اب قرآن نے گواہی دینی ہے، یہ قرآن گواہی دے گا۔ امتحان دیکھیں انسان کا، قرآن یا ہمارے خلاف گواہ ہوگا یا ہمارے حق میں ہوگا۔ اپنے دل سے پوچھئے، قرآن سے آپ کا تعلق کیسے ہے؟ آپ کا دل بتائے گا کہ قرآن تمہارے خلاف گواہی دینے جا رہا ہے یا تمہارے حق میں گواہی دینے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، اے اللہ قرآن کا علم اور اس پہ عمل نصیب فرما دے۔ رب کریم ہمارے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ قرآن کی جو آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور شفا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو لوگ صحن میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھیں، تاکہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں، کھڑے ہو کے خطبہ سننا آداب جمعہ کے خلاف ہے، بیٹھ جائیے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں۔ جو لوگ سیڑھیوں پہ ہیں، انتظامیہ سے گزارش ہے کہ مسجد کے باہر صفے لگا دیں، چونکہ خواتین کی کثرت ہے، اوپر سارے کے سارے حال میں خواتین جا رہی ہیں، اس لیے کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے خطبہ نہ سنے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، احادیث ذکر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ قرآن کریم کے جو سلسلے مبارک آیات ہیں، ان کو پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے بہت سے طریقہ کار ہیں، اپنے اپنے سمجھانے کی سب لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن رب کریم کی توفیق سے، اس کی خاص عنایت سے گزشتہ 20 یا 22 سال میری زندگی کے ایک خاص نظام میں ریسرچ کرتے ہوئے گزرے اور گزر رہے ہیں، اور اللہ میری باقی زندگی بھی اسی میں قبول فرمائے۔ یہ قرآن کریم کا جو پورے کا پورا ٹیکسٹ ہے، اس کو آپ اگر پورا اکٹھا لکھ دیں اور اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس میں آسانی کے پہلو کہاں ہیں،
اس پورے ٹیکسٹ کو چھوٹا کرتے 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 بالکل زیرو تک لے آئیں کہ ہم اس قرآن کو سمجھتے ہوں، ہمارے بچے سمجھتے ہوں، ہم عربی میں سمجھتے ہوں، براہ راست سمجھتے ہوں، ہمارے نظام تعلیم سے نکلنے والے خواہ وہ یونیورسٹیوں کے ہیں، خواہ وہ حفاظ ہیں، وہ قرآن کو سمجھتے ہوں۔ اس میں آسانی کے پہلو کہاں ہیں کہ ہمیں بھی قرآن سمجھ آئے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ پیاری چیز جس سے خود پیار کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے تھوڑا سا علم عطا کیا ہے، ہم ناقص گناہ گار لوگوں کو، ہماری خواہش ہوتی ہے، اور میری اللہ کی توفیق سے سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ارد گرد لوگ وہ قرآن کو سمجھتے ہوں، ہم پڑھیں اور ہم عربی میں سمجھ کے رب کے حضور اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں۔ اس میں آسانی کے پہلو کہاں ہیں؟ میں نے کل رات پہلی دفعہ اس نظام کی پہلی اکائی کا ذکر کیا تھا جس کے ساتھ میں 22 سال سے جی رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں اللہ کی نعمت ہی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری امت کو قرآن کریم سے جوڑ دے۔ یہ جب آپ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے قرآن کی آسانی کے پہلو ڈھونڈیں، تو قرآن کی آیات کے اندر کچھ ایسے بلاکس مجھے ملے ہیں جو بلاک ہیں، آپس میں جڑتے ہیں، قرآن کی آیتیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ 10 بلاک ہیں، اور اس کو میں نے قرآنک لنگول بلاکس کا نام دیا ہے QLB، الوحدات القرآنیہ لسانیہ، قرآنک لنگول بلاکس۔ ہم ان 10 بلاک کے ذریعے 10 وہ سیڑھیاں بن جاتی ہیں۔ وہ بلاک قرآن کریم کے اس شاندار طریقے سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر میں 20 سال تک 30 سال تک اس پہ لکھتا رہوں وہ بلاکس کی معلومات ختم نہیں ہوتی۔ وہ اتنا بڑا راز ہے کہ ہدن للناس اللہ نے خطاب کو لوگوں کے لیے کیوں کہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا تو اللہ نے کہا ہے اس کو آسان کیسے کیا ہے، وہ اس کا جواب اس میں سے چند چیزیں آئیں گی اور سالوں لگ جائیں گے۔ اب سنیے، آپ کے جو کام کی بات ہے، ہم بالکل زیرو پہ کھڑے ہیں۔ وہ جو بلاک ہیں وہ 10 سیڑھیاں بنا دیتے ہیں، 10 فیز بنا دیتے ہیں، 10 اسکول کی کلاسیں بنا دیتے ہیں، 10 سیمیسٹر بنا دیتے ہیں، 10 ہمارے پاس مرحلے بنا دیتے ہیں۔ پہلے مرحلے کے آغاز سے قرآن کے الفاظ عربی میں سمجھ آتے ہیں، چونکہ وہ الفاظ اللہ نے عربی اور قرآن سے نکال کے میری اور آپ کی زبان میں رکھے ہیں۔ وہ QLB سسٹم کے تحت جو پہلے فیز میں جائے گا وہ دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پانچویں میں وہ الفاظ خود بخود ریپیٹ ہوتے ہیں۔ پہلے بلاک سے دوسرے میں جاتے ہوئے قرآن کے صرف 2 یا 3% نئی چیزیں آئیں گی، 97% چیزیں پچھلے بلاکس کی ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو نہیں دینی، لیکن QLB بلاک کی وجہ سے جو نظام بنا ہے وہ کتاب معلم القرآن کی شکل میں اللہ کی توفیق سے 22-23 سال اس میں لگے ہیں، وہ سامنے آ رہا تھا۔ لیکن جو آج میں نے آپ کو خوشخبری دینی ہے، اور جو میں نے پچھلے جمعہ میں کہا تھا کہ اگلے جمعے اللہ ایک خیر کا بہت بڑا کام لے رہا ہے کہ پاکستان کے تمام یونیورسٹیوں کے جو ادارہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اس نے آج باضابطہ طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہماری پاکستان کی ہر یونیورسٹی کا ہر ڈسپلن، ہر سبجیکٹ کا اسٹوڈنٹ قرآن کریم کو اسی نظام کے ذریعے عربی میں سمجھنے کے لیے 2 سبجیکٹ پڑھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قبولیت اس ذات کی ہے۔ میں بطور خاص ہمارے نمازی، بہت ہی پیارے نمازی ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب کا شکر گزار ہوں، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو ایک کام کا آغاز کیا ہے، اللہ ہماری آئندہ نسلوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے۔ یہ مدارس والے ہوں، حفظ والے ہوں، یونیورسٹیوں والے ہوں، ان کا معیار قرآن ہو، سب سے بہترین کتاب قرآن ہو، اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں اور اپنے سبجیکٹس کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے امت نظر آئے جو قرآن کی امت ہو، قرآن پر صرف ایمان نہ رکھتی ہو بلکہ قرآن کو سمجھتی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آج اس عظیم کام کا بھی آغاز الحمدللہ کروا دیا ہے۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ مسجد رحمت العالمین کی طرف سے جو رحمت العالمین کالونی بننی تھی بیوہ اور یتیم کے لیے، کہ صرف ان کو ہم زکاتیں دے کے فارغ کر دیں، ان کو راشن دے کے فارغ کر دیں، وہ پھر ٹھوکریں کھائیں، پھر وہ مانگیں، ان کو ہم ایک گھر کیوں نہ دیں، ہم ان کو ادھر گھر دیں، اللہ ہمیں جنت میں گھر دے۔ تو 35 گھر الحمدللہ ابھی تک لوگوں کی طرف سے کمٹمنٹ کر لی گئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کتنے ہوں گے، ہم اللہ سے بے حساب نیکیاں مانگتے ہیں، یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی کل اور پرسوں 300 بیوہ خواتین اور ان کے یتیم بچے مزید مسجد میں آئیں گے،
روزانہ کی بنیاد پہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تقریباً اس رمضان میں 3000 بیوہ خواتین اور ان کے کئی 100 یتیم بچوں کو کپڑا ملا، راشن ملا، زکوٰۃ تقسیم ہوئی، فوری ہوئی، ہاتھوں میں گئی، کیش میں گئی۔ یہ شاندار جو نظام بنا ہے، لیکن اس میں بطور خاص 200 گھرانے ایسے ہیں جو ہم نے لکھ کے رکھے ہیں، کوئی کفالت کرنا چاہے فی خاندان 5000 10 15 یا جتنا وہ دینا چاہے وہ معلومات لے لے، اس خاندان سے ملے، ان کا سرپرست بن جائے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لے تاکہ اللہ کے ہاں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو فطرانہ ہے، مسنون بہتر شکل ہے، لوگوں کو جنس کی شکل میں دیں۔ مسجد رحمت العالمین میں پہلے ہم نماز عید پڑھاتے تھے، لوگ فطرانہ غلے میں ڈال جاتے تھے، اب ہم کہتے تھے عید کے دن کہاں پہ ہم مستحق کو ڈھونڈیں، روڈوں کے اوپر تو بھکاری ہیں، پیشہ ور ہیں، یہ مستحق نہیں ہوتے، یہ ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں۔ اس کا یہ نظام بنایا ہے کہ جتنے بھی لوگ فطرانہ جمع کروا رہے ہیں وہ رقم 29 تاریخ کو ان کی طرف سے راشن کی صورت میں 900 بیوہ خواتین کو ہم نے ٹوکن جاری کیے ہیں، وہ آئیں گی، اپنا وہ راشن لیں گی، ان کو ساتھ عیدی مسجد کی طرف سے ملے گی، وہ خاموشی سے لے کے چلی جائیں گی۔ جو لوگ سنت کو برقرار رکھیے، گھروں میں راشن پیک بنائیے، مسجد میں لے آئیے، اپنے ہاتھوں سے دے دیں۔ دور ہیں آن لائن ٹرانسفر کر دیجئے، آپ کا یہاں سے اس کی جنس کی شکل میں وہاں سے جائے گا۔ لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں، نظام نہیں بناتے۔ ہر بندہ نظام نہیں بنا سکتا، نظام بنا سکتی ہیں مساجد، اس لیے کہ مرکز ہے مساجد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے رب کریم جتنے بھی یہ تنگ دست لوگ ہیں نا، بڑی تکلیف میں آتے ہیں، خاص طور پہ ان یتیم بچوں میں اس سال جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نیکی لی کہ کم از کم 100 ایسے گھرانے تھے جن کا باپ اس سال دنیا سے گیا ہے، بچے پہلی دفعہ باپ کے بغیر عید منا رہے ہیں، بچے چھوٹے ہیں۔ جب ہم ان کو کوئی کپڑا دیتے ہیں، آتے ہیں، روتے ہیں، دفتر میں بیٹھ کے روتے ہیں۔ ان تقریباً 100 بچوں کے بطور خاص مسجد نے بلایا کہ جس کا باپ نہیں ہے مسجد آ جائے۔ ایسی بیوائیں آئیں جو مالدار تھیں، باپ کینسر سے گیا، سب اجڑ گیا، 2 سال پہلے اللہ کی راہ میں دینے والی تھیں، آج آزمائش ہے وہ لے رہی ہیں۔ یہ لوگوں رحمت بن جاؤ، اپنے ارد گرد یہ صرف صدقہ چندہ بکس میں ڈال کے غائب نہ ہو جاؤ، ڈھونڈو تکلیف دے لوگوں کو، ان کے سہارا بنو، احساس بنو، وقت نکالو۔ یہ صرف رفع الیدین آمین اور یہ پانچے پونچے اوپر کر لیے اور اپنے دین کی وجہ سے دل میں سختی آ گئی، کہ یہ غریب لوگ دور رکھو، بدبو آتی ہے، اور نکلو اس دل کی سختی سے نکلیے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ سب سے بڑی ہماری کامیابی یہ ہوتی ہے، سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پیش کریں گے، وہ بچے آتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹے فاتحہ آتی ہے؟ نہیں آتی۔ بیوہ خواتین آتی ہیں، نماز صحیح آتی ہے؟ نہیں آتی۔ بیٹے یہ کیا باندھا ہے؟ تعویذ باندھے۔ کیوں باندھے ہیں؟ یہ شرک باندھا ہے۔ وہ پیار سے سمجھاتے ہیں، وہ ہمیں تعویذ وہ پکڑ کر ہمارے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ میرے دفتر میں اتنا تعویذوں کا انبار جمع ہے۔ وہ توحید کی امت تھے، کہاں گئے آپ لوگ؟ لوگ فرقہ وارانہ مسائل پہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ، وہ نمازی مجھے آج تک نظر نہیں آئے جو کہیں ان کے ہاتھوں پہ تعویذ ہیں، یہ بے نماز ہیں، یہ ان کے پاؤں بتاتے ہیں انہوں نے کبھی وضو نہیں کیا۔ وہ آئیں، وہ بیٹھ جائیں، ان کے وضو کروائیں، اپنے ہاتھ سے ان کے پاؤں کو دھوئیں۔ لوگوں یہ بھی تو نیکی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یتیم تھے۔ ان یتیموں کو دھکا کھانے کے لیے، ان کو لائنوں میں لگانے کے لیے، ان کے لیے نظام بنائیں، اس کے لیے قربانی دیں، وقت کی آگے بڑھیں، خواتین آئیں، ان کو سامان پیک کر کے دیں، آ کے پیار سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ ہاتھ جب ہم رکھتے ہیں ان کے سر کے اوپر، ان کے جسم کے اندر ایک کپ کپی طاری ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کے اندر جو ایک سیلاب آتا ہے آنسوؤں کا، وہ سیلاب ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے دلوں سے جو دعائیں ہمیں نکل رہی ہیں یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیں گی، یہ ہمارے لیے آخرت بن جائے گی، آخرت کا سودا بن جائے گی۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والا رکھنا، کبھی لینے والا نہ بنانا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفى۔ اللہم یا ارحم الراحمین یا خیر الغافرین، نسألک بأنک ارحم الراحمین، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما۔ یا اللہ کوئی پتہ نہیں آئندہ یہ وقت زندگی میں آئے یا نہ آئے، اے اللہ ہر شخص کی مغفرت فرما دے۔ جو رب کریم کل ہمارے ساتھ تھے آج نہیں، ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی سعید زندہ تھے اب نہیں ہیں، خواجہ شفقت تھے اب نہیں ہیں،
سیف اللہ تھے، اب نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگ کرامت اللہ یہاں بیٹھتے تھے پچھلے رمضان میں، آج نہیں ہیں۔ علی رضا یہاں پر بیٹھ کے عصر تک یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، آج نہیں ہیں۔ ام حسان ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اے اللہ وہ جو ہمارے ساتھ نہیں، ان تمام میتوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کے قبر کو منور معطر فرما، یہاں پر موجود ہر چھوٹے بڑے کی مغفرت فرما، ہر مرد و خاتون کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تو سچی توبہ بھی نہیں کر سکے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کو اے اللہ ان کا استغفار بھی صحیح نہیں کر سکے، تیری ہی رحمت پہ اے اللہ ہمارا توکل ہے، اللہ معاف فرما دے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ اسی کلمے کا وسیلہ ہے، میں معاف فرما۔ محمد کے امتی ہیں اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں، اللہ معاف فرما دینا۔ اے اللہ قنا عذاب النار، دوزخ کی آگ سے اللہ دوزخ کی عذاب سے بچا لینا۔ اے اللہ ہم تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، تیری وہ آگ تو پھر 70 گنا زیادہ ہے۔ رب کریم اپنی رحمت سے معاف فرما۔ جو بے نماز ہیں اللہ ان کو نمازی بنا، یا اللہ بے نمازی دوزخ کا ایندھن ہے، اللہ بے نمازی کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو اللہ نماز کے پابند نہیں ہے اللہ ان کو پابند نماز بنا۔ رب کریم جو حرام دیکھتے کھاتے سنتے پڑھتے اور مناتے ہیں اللہ ان کو اس حرام سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو حرام سے بچا کے اے اللہ بے حساب حلال نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے سوا ہر ایک سے اے اللہ بے نیاز کر دے۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا۔ اے اللہ ہمیں وہ اولادیں بنا دے جن کی دعا کی وجہ سے ماں باپ کی درجات بلند ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں وہ اولادیں بنا دے جن کے اعمال کی وجہ سے ماں باپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاری رہتی ہیں۔ رب کریم ہمیں اپنے ماں باپ سے اپنے بچوں سے قیامت کے دن اے اللہ جدا نہ کرنا، ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دینا۔ اے اللہ اپنے یہ ماں باپ یہ خاندان ہمیں بن مانگے عطا کیے ہیں، اے اللہ جنت میں ان کا ساتھ چاہیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو نواز دے۔ اے اللہ اپنے چہرے کے دیدار کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ اللہم انا نسألک لذت النظر الی وجہک، اے اللہ ہم ایسی لذت تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے چہرے کو دیکھ کے ہی ختم ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ لذت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کا درود پڑھتے ہیں، ان کی شفاعت کے منتظر ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتے ہیں، ہمیں وہ عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے صاحباں بنا دینا، اس کو ہمارے لیے شفا بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہر پریشانی کو دور فرما۔ جو بچھڑے ہیں اللہ ان کو ملا دے، جو دور ہے اللہ ان کو قریب فرما دے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہے ان کو بے حساب عطا فرما۔ رب کریم جو تنگ دست ہیں ان کو بے حساب عطا فرما، جو کمزور ہیں اللہ ان کو قوت عطا فرما، جو بچے ہیں اللہ ان کو نیک صالح نوجوان بنا دے، جن کو جوانی ملی ہے اللہ ان کی جوانی ان کے لیے جنت کی ضمانت بنا۔ رب کریم ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ان کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جتنی بیٹیاں بہنیں مائیں یہاں پر آتی ہیں نماز جمعہ تراویح نماز پڑھتی ہیں، اللہ ان کی ہر خواہش ہر دعا پوری فرما۔ یہاں پر ہر ماں کو اپنی اولاد اور اپنے شوہر کو رب کریم جنت میں لے جانے والی خاتون بنا دے، ہر بہن کو اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کو اللہ جنت میں لے جانے والی بیٹی بنا۔ رب کریم یہاں پر ہر شخص کو اپنے گھر میں جو دوزخ کی آگ جلتی ہے اللہ اس کو مٹانے کا جذبہ عطا فرما۔ وقودها انفسکم واہلیکم نارا، اے اللہ آپ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اہل اسلام کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما دے۔ یا اللہ یا تو ہم بے حس ہیں، یا اللہ بے کس ہیں، بے بس ہیں۔ اے اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے اللہ اہل غزہ سے اس آزمائش کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اہل غزہ سے اس آزمائش کو ختم فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین،
اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، جو پاکستان کو اب توڑنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ فوج پاکستان کی اے اللہ حفاظت فرما، یہ فوج جیسی بھی ہیں ان کی غلطیاں اپنی جگہ پہ لیکن اے اللہ یہ ہماری محافظ ہیں، رب کریم ان کو اسلام کی اے اللہ سپاہی بنا دے، ان کو اسلام کی اے اللہ فوج بنا دے، رب کریم پاکستان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اس پاکستان میں قرآن کی تعلیم کو عام فرما، ہمارے جتنے اساتذہ اور جتنے پڑھانے والے لوگ ہیں سیکھنے والے ہیں اے اللہ ان کو خیرکم میں قبول فرما، اے اللہ آپ سے جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو اے اللہ اس رمضان میں آج کی اس دعا کے بعد اے اللہ پاک کر کے اے اللہ ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔